بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید، شب رات یا کبھی بھی ابو یا امی چلے جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی گھر آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور آپ کی اماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دے دیتی ہے، کبھی صرف کا تھیلا بھر دیتی ہے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ ایک دن بہن گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں نے غصے میں جا کر اماں سے کہا، اماں یار بہن کو بولا کرے کہ بس یہاں عید پہ آیا کرے، اور آپ جو یہ چاول صابن اور کپڑوں کا تھیلا بھر کے دیتی ہیں نا، اس کو بند کریں یہ سب۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ مجھے کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور مجھے بولی، بھائی ذرا مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آئے۔ میں نے جھوٹے منہ بولا، کچھ دن اور رک لیتی۔ وہ مسکرائی اور بولی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے بہن کو حصہ دینے سے صاف انکار کر دیا کہ بھائی میں تو اپنی زمین سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ ماں نے کہا یہ تو اس کا شرعی حق ہے، لیکن میں نے پھر گالی دے کے کہا کہ میں اپنا حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ بھی نہ بولی۔ میری بیوی بھی میری بہن کو برا بھلا کہنے لگی، پر وہ بیچاری خاموش رہی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا کچھ وقت کے بعد، اور میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے بھی نہ تھے۔ میں بہت پریشان تھا، قرض بھی لے لیا تھا 1 لاکھ روپے۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا اپنے حالات پہ۔ اس وقت میری بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی سے کہا، کچھ تیار کرو بہن کے لیے، اور کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی بنانے کی اس کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہن میرے پاس آئی اور بولی، بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، ساتھ میں کھیلتے رہے ہو بچپن میں، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ وہ میرے قریب ہوئی اور اپنے پرس سے 2 سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیے، اور مجھے کہنے لگی، پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے، بچے اسکول تھے، سوچا توڑتے توڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کر اور اپنے بیٹے کا علاج کرا۔ شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ پیار کیا اور 5,000 بھی مجھے دیے، جو کہ 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ اور مجھے پھر بولی، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور جلدی جلدی جانے لگی۔ اس کی طرف میں نے دیکھا تو وہی پرانا سا دوپٹہ جو وہ ہمیشہ آتی تھی وہی پہن کے آتے تھے۔ بہن کی اس محبت پہ مر گیا تھا میں۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں نا، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ خدارا بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال چال پوچھ لیا کریں، اپنے گھر میں خدا جانے کتنے غم سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ وقت بہنوں کے ساتھ گزار لیا کریں، شاید کچھ لمحوں کے لیے ان کے چہرے پہ سکون آ جائے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔